حسین سے بیٹا نہ مانگے، اس کی وجہ یہ ہے جس کے اپنے اکبر کو برچھی لگ جائے اس سے بیٹے نہیں مانگے جاتے۔ آج کوئی بندہ حسین سے گھر نہ مانگے، آج کوئی بندہ حسین سے بیٹیوں کے پردے نہ مانگے، وجہ یہ ہے جس کے اپنے گھر کو ڈاکوؤں نے گھیرا ہو اس سے گھر نہیں مانگے جاتے۔ کوشش کرتا ہوں آپ تمام کی آنکھوں توجہ ہو جائے، مختصر سے مختصر نوکری اور اپنے بھائی کے حوالے میں کرنے لگا ہوں۔ اے شام غریباں تیرے شعلوں میں سکینہ، فقط عزادار سے بات ہے، دوسرے بندے سے بات ہی نہیں۔ اے شام غریباں تیرے شعلوں میں سکینہ عباس کے جینے کی دعا مانگ رہی ہے، عباس کے جینے کی دعا مانگ رہی ہے۔ شام غریبہ تفصیل سے میرا بھائی پڑھے گا، میں فقط ایک دو درد پڑھ کے سلام کرنے لگا ہوں۔ شام غریبہ پتہ ہے کسے کہا جاتا ہے؟ پڑھیے زیر آسمان ہوتی کیوں؟ شام غریبہ ایک لفظ میں بتا دیتا ہوں، شام غریبہ اس شام کو کہتے ہیں کہ جب مقتول کی بہنیں قاتلوں کے ڈر سے روئیں، جب مقتول کی بہنیں قاتلوں کے ڈر سے روئیں اسے شام غریبہ کہتے ہیں۔ عباس کا اترنا تھا، شام غریبہ آ گئی، عباس کا اترنا تھا، شام غریبہ آ گئی۔ یہ زیر آسمان اس لیے ہوتی ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت آل محمد کی خواتین کے پاس خیمہ نہیں تھا۔ زیر آسمان اس لیے ہوتی ہے۔ بس میں بتانے لگا ہوں حسین زخمی کتنے تھے، عزاداروں کی آنکھوں کا وضو ہو جائے گا۔ شام غریبہ میرے بھائی پڑھیں گے۔ 206 ہڈیاں ہوتی ہیں انسانی جسم میں، تیر کی یہ خاصیت ہے جہاں لگے ہڈی توڑ دیتا ہے۔ فیصلہ خود کیجئے گا، جو 1000 تیر کھانے کے بعد اپنے پیروں پہ چل کے جا کے اکبر کا منہ چومے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو 1000 تیر کھانے کے بعد اپنے پیروں پہ چل کے جا کے اکبر کا منہ چومے اسے حسین کہتے ہیں۔ سنو گے 9 لاکھ میں حسین کو کتنا مارا، سنو گے 9 لاکھ میں حسین کو کتنا مارا۔ میں ایک فکرے میں بتا دیتا ہوں، میں نے بڑی مقتل کی کتابیں پڑھی، ظافر صاحب لکھتے ہیں میر انیس صاحب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ میری میر انیس صاحب نے زخموں کی تعداد لکھی، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی، مجھے تیقن نہیں آیا کہ کون حسین بے کس بنا کے زخم گن گیا، تیر کے، تلوار کے، نیزوں کے، ڈالوں کے، کون مظلوم کربلا کے زخم گن گیا۔ پھر چلتے چلتے علامہ جعفر چشتی صاحب کی ایک کتاب ہے خصائص الحسینیہ، عزادار ہائے ضرور کریں یار۔ علامہ جعفر چشتی صاحب خصائص الحسینیہ میں لکھتے ہیں کہ اتنے قرآن کے حرف نہیں تھے جتنے شبیر کے زخم، ہائے کر لیجیے، اتنے قرآن کے حرف نہیں تھے جتنے شبیر کے زخم تھے۔ علی نظری منفرد صاحب صحیفہ کربلا میں لکھتے ہیں، عزادار بندے سے بات ہے، علی نظری منفرد صاحب صحیفہ کربلا میں لکھتے ہیں کہ لشکر یزید کا ایک سپاہی روایت کرتا ہے کہ میں آخری وقت میں حسین کے پیچھے کھڑا تھا، حسین کے زخموں سے دوسری طرف کے لوگ نظر آتے تھے، حسین کے زخموں سے دوسری طرف کے لوگ نظر آتے تھے۔ بس سلام کرنے لگوں، اب تک جو روایت پڑھی نہ وہ حمید بن مسلم کی ہے، نہ لوط بن ابی مکتب کی ہے، اب جو روایت پڑھنے لگا ہوں وہ علیلۃ الامامت کی ہے، سیدہ زینب کی ہے۔ سیدہ زینب فتح شام فرماتی ہے کہ جب خیمے چل گئے تھے میں چلے ہوئے خیموں کے راست پر کھڑی تھی، بی بی فرماتی ہے میں اتنا قریب کھڑی تھی جب 70 رومی گھوڑوں کو، عزادار ہائے ضرور کرے، جب 70 رومی گھوڑوں کو نئی گولیاں لگ گئی انہیں توڑنے کو کہا گیا۔ شہزادی فرماتی ہے میں اتنا قریب کھڑی تھی جب پہلا سم حسین کے سینے پہ آیا، میں نے زندگی میں دوسری بار پسلی ٹوٹنے کی آواز سنی۔ شہزادی پہلے کب سنی؟ فرمایا جب کسی نے آپ میری پاک کے پہلو میں مارا تھا، میں نے سنا تھا پسلی ٹوٹنے سے سانس نہیں لیا جاتا۔